غالبات. تو قرآن کی اتباع جب کی جائے گی تو وہ اندھی تقلید نہیں کہلائے گی, کیونکہ قرآن کا برحق ہونا ثابت ہے. باپ دادا کی جب تقلید کی جائے گی تو وہ اندھی تقلید کہلائے گی, کیونکہ باپ دادا کا برحق ہونا ثابت نہیں ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, اگرچہ تمہارے باپ دادا خود سیدھے راستے پر نہ ہوں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ باپ دادا اگر سیدھے راستے پر نہیں ہیں تو ان کی اتباع کی تمہیں اجازت نہیں ہے, کیونکہ یہ اتباع اندھی تقلید کہلاتی ہے. تو تقلید کی دو قسمیں ہو گئی, ایک اندھی تقلید اور ایک تقلید علی وجہ البصیرہ. پتہ یہ چلا کہ باپ دادا اگر سیدھے راستے پر ہوں تو ان کی تقلید کرنا اندھی تقلید نہیں ہے, یہ وہی اتباع ہے جس کا قرآن نے حکم دیا ہے. تو اس لیے یہ جو آج کل چیزیں آ رہی ہیں نا مارکیٹ میں, آپ کو فقہا سے ہٹا رہے ہیں. فقہا مجتہدین کے پیچھے مت چلو کیونکہ اللہ نے تقلید سے منع کیا. کہیں بھی مجتہدین کی تقلید سے اللہ نے کہیں بھی منع نہیں کیا ہے, نہ اللہ نے منع کیا نہ اللہ کے رسول نے منع کیا. صحابہ کرام بھی تقلید کرتے تھے مجتہدین کی. اس کی سب سے بڑی دلیل ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں, مصنف عبد الرزاق میں درجنوں کیا سینکڑوں فتاوی ہیں صحابہ کرام کے, جن میں کسی شخص نے آ کے صحابی سے مسئلہ پوچھا اور صحابی نے جواب دے دیا حلال یا حرام, دلیل نہیں بتائی ان کو, اور تابعین نے ان سے دلیل نہیں پوچھی, چلے گئے اعتماد کر کے. نہیں یاری میرا غلط بات سمجھ میں. تو کیا وہ سارے مشرک ہو گئے, گمراہ ہو گئے وہ لوگ؟ ظاہر ہے تابعین نے اس لیے دلیل نہیں پوچھی کہ ان کو اعتماد تھا کہ صحابی رسول مسئلہ صحیح بتا رہے ہیں, قرآن و سنت ہی سے بتا رہے ہیں. بعض دفعہ دلیل دی بھی ہے اور بعض دفعہ دلیل نہیں بھی دی. تو عامی آدمی کا کام ہے وہ علماء کی تقلید ہی کرے گا. رہا یہ مسئلہ کہ پھر ایک فقہ کی تقلید کیوں, یہ مسئلے کا بھی موقع نہیں ہے, چونکہ میں جس بیان کے لیے بیٹھا ہوں وہ بیان وہ موضوع رہ جائے گا. ٹریک سے اتر جاؤں گا نا میں تو وہ موضوع میں نمٹا دوں. تو وہ ایک الگ بات ہے کہ ایک فقہ کو پھر تقلید کیوں ہے. ایک امام کی تقلید بھی نہیں ہوتی بلکہ ایک فقہ کی تقلید ہوتی ہے. وہ کیوں ہے وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ تقلید اسلام میں صرف جائز نہیں ہے بلکہ عام آدمی پر تقلید کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں واجب ہے, کیونکہ قرآن نے کہا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اس شخص کے پیچھے چلو جو میرے راستے پر چل رہا ہے. تو یہاں بھی اتباع کا لفظ ہے, اور میں نے عرض کیا کہ اتباع دلیل سے کسی کے پیچھے چلنا اگر ہوتا نا تو پھر قرآن سے بھی دلیل مانگی جاتی, رسول سے بھی دلیل مانگی جاتی. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے رسول کی اتباع کا بھی حکم دیا. کیا مطلب رسول سے دلیل مانگ کے رسول کے پیچھے چلیں گے؟ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی, تو میری اتباع کرو. یہاں بھی اتباع سے مراد نبی کے پیچھے چلو بغیر دلیل کے. پولیس تو نہیں بلوانی پڑے گی بھائی. یہاں بھی تقلید ہی مراد ہے, نبی کی تقلید کرنی پڑے گی. وہ الگ بات ہے کہ اصطلاح میں اس کو تقلید کہا نہیں جاتا, کیونکہ لوگ پھر کبھی اصطلاح نکالتے ہیں کبھی لغوی معنی کنفیوز کر دیتے ہیں عوام کو. کبھی کہتے ہیں تمہارے بزرگوں نے خود لکھا ہے تقلید الگ چیز ہے اتباع الگ چیز ہے. بھائی بات کی ایک ٹرم بن گئی تقلید کہ فقہا کی جب اتباع کی جائے گی تو اس کو تقلید کہا جائے گا, اور ڈائریکٹ قرآن حدیث پہ چلا جائے گا تو اس کو اتباع کہا جائے گا. یہ بات کی اصطلاحات ہیں. قرآن سنت میں, قرآن و حدیث میں اتباع اور تقلید ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. بات آئی سمجھ میں؟ جب قرآن سے دلیل لی جائے گی تو جو اتباع کی جائز ہونے کی دلیل وہی تقلید ہی کی جائز ہونے کی بھی دلیل ہے. وہ ویسے بھی ایک کامن سینس کی بات ہے. ایک صاحب ایک دفعہ میرے پاس آئے, مسئلہ پوچھا کہ میں سفر میں جو میری سفر کی نمازیں قضا ہوئیں, جب میں مقام پہ پڑھوں گا تو 2 پڑھوں گا یا 4 پڑھوں گا؟ میں نے کہا 2 پڑھیں گے. وہ چلے گئے. شام کو میری کسی سے بحث ہوئی, وہ کہنے لگے عالم کی تقلید حرام ہے. میں نے کہا انہوں نے تو میری تقلید کی. آج ظہر میں جس نے مسئلہ پوچھا تھا, ایک بالکل ٹماٹر بیچنے والا سادہ آدمی تھا, اس نے مسئلہ پوچھا کہ میں سفر میں ظہر کی 4 رکعتیں قضا ہو گئی تھیں, تو جب میں حضر میں پڑھوں گا تو 2 پڑھوں گا 4؟ میں نے کہا 2 پڑھو گے, سفر کی نماز سفر ہی رہتی. تو کیا وہ کافر ہو گیا, وہ گمراہ ہو گیا؟ کیونکہ میں نے اس کو دلیل تو دی نہیں. وہ صرف اسی اعتماد پہ اس نے پوچھا نا کہ مولوی صاحب ہیں صحیح بتا رہے ہوں گے. کیا خیال ہے؟ تو آپ لوگوں کو اتنی مشکلات کا لوگ صبح و شام علماء سے سینکڑوں مسائل پوچھتے ہیں. علماء ہمیشہ سے, صدیوں سے, آج نہیں ہو رہا, صدیوں سے جواب دیتے ہیں یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے, طلاق ہو گئی یا نہیں ہو گئی.
اور اگر آپ مولویوں پہ الزام لگاؤ نا کہ بھئی یہ بغیر دلیل کے جواب دے دیتے ہیں, تو پھر یہ الزام صحابہ پہ بھی لگے گا. صحابہ کے درجنوں فتاوا ہیں جن میں انہوں نے مسئلہ بتایا مگر دلیل نہیں بتائی, تو ان پہ بھی الزام لگے گا پھر یہ. ہاں یہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ اشکال ہوگا پھر تو کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی بتا دے. کیا خیال ہے؟ تو بھائی کوئی بھی اٹھ کے جب کچھ بھی بتائے گا تو آپ یہ دیکھیں گے یہ کوئی جو اٹھ کے بتا رہا ہے یہ اس کی ویلیو کیا ہے, اس کی اپنی حیثیت کیا ہے, کیا اس کو اتھارٹی ہے, کیا یہ اس قابل ہے کہ بتا سکتا ہے مسئلہ. اس لیے علماء کی دو قسمیں ہیں, اہل حق اور اہل باطل. اہل باطل کی تقلید کی اجازت نہیں ہے, اہل حق کی تقلید کا حکم ہے عوام کو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ اور یہی ہوتا رہا ہے صدیوں سے. ہر آدمی کو ہر مسئلے کی دلیل معلوم نہیں ہوتی. جو لوگ تقلید کے خلاف بولتے ہیں ان سے بھی ہر مسئلے کی دلیل پوچھیں, نہیں معلوم ہوگی. 99% مسائل کی ان کو دلیل معلوم نہیں ہوگی, اور اگر معلوم بھی ہوگی تو ادھوری دلیل. کسی نے کوئی حدیث بتا دی کہ صحیح حدیث ہے, مان لیا کہ صحیح ہے, حالانکہ اس کی تحقیق کرتے تو محقق بنتے نا کہ صحیح ہے بھی یا نہیں ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا یہ حدیث صحیح ہے. میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا, آپ تو اندھی تقلید کر رہے ہو. انہوں نے کہا البانی نے لکھا ہے. میں نے کہا ناصر البانی نے لکھا صحیح ہے, حافظ ابن حجر نے لکھا ضعیف ہے, تو آپ تو اندھی تقلید کر رہے ہو البانی رحمۃ اللہ علیہ کی. تحقیق کا تقاضا تو یہ تھا کہ ابن حجر نے ضعیف ہونے کے جو دلائل دیے وہ پورے دلائل پڑھتے, اور البانی نے صحیح ہونے کے جو دلائل دیے وہ پورے دلائل پڑھتے, اور اس کے بعد تجزیہ کر کے اپنی نئی کتاب مارکیٹ میں لاتے. میری نظر میں, اور پھر ہر آدمی یہی کام کر رہا ہوتا تو صرف ایک حدیث پر 1 ارب 22 کروڑ کتابیں آ جاتی, کیونکہ ہر آدمی محقق ہوتا. تو پاگل پنے والی بات ہے, کامن سینس کے خلاف باتیں. اللہ نے دین کو اتنا مشکل نہیں بنایا. اس لیے آپ کو جس عالم پر اعتماد ہو آپ اس کی تقلید کریں, قیامت میں انشاءاللہ پار ہو جائیں گے. انما شفاء العی السؤال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی عاجز ہو علم سے اس کی شفا ہے سوال کرنے میں. جو خود علم سے عاجز ہے وہ کسی سے سوال کر لے تو اس کے لیے کافی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ اب یہ موضوع چل پڑا ہے تو تھوڑا سا میں لگا دوں, کیونکہ مجھے پتا ہے یہ نیٹ پہ اپلوڈ ہو جائے گا کلپ بن کے, اور پھر جو اس پہ گالیاں آئیں گی, پھر یہ سوال پھر وہ سوال. تو وہ ہے نا کہ کمبل کو جب سنا ہے نا, دوبارہ نہیں سنانے کی ضرورت. اب ہم نے دریا میں چھلانگ لگائی تھی کمبل پکڑنے کے لیے, اب کمبل نے مجھے پکڑ لیا ہے. اب میں تھوڑا سا اس کے اور بھی تھوڑا سا آگے لے چلوں. تو عوام نے کیا کرنا ہے؟ تقلید. ہاں یہ ضروری ہے کہ کس کی کر رہے ہیں تقلید, کس کی کر رہے ہیں. کوئی بھی اٹھ کے آ جائے اس کی تقلید کی جائے گی, ایسا نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے. تو مسائل یہاں سے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو اتنا ملکہ دیا ہے, اتنی صلاحیت دی ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. جو یہ کہتے ہیں ہمیں اہل حق عالم کی پہچان نہیں ہوتی, وہ جھوٹ بولتے ہیں, کیونکہ اللہ نے اہل حق کی اتباع پر جنت اور جہنم کا مدار رکھا ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ نے اہل حق تک پہنچنا اتنا مشکل بنا دیا ہو کہ آپ کنفیوز ہوں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا, موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا, لاٹھی کو موسیٰ علیہ السلام سانپ بنا دیا کرتے تھے, تو فرعون نے کہا نا کہ بھئی یہ تو جادو ہے, اور واقعتاً جادوگر ایسے کرتب دکھاتے ہیں. تو اللہ نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ جادوگروں کی زبان سے گواہی دلوائی کہ یہ جادوگر نہیں ہے. تو جیسے اللہ سچے نبی میں اور جھوٹے نبی میں فرق کر دیتے ہیں, تو علماء انبیاء کے وارث ہیں. اب دین براہ راست نبی سے نہیں سیکھا جاتا, نبی کے وارثوں سے سیکھا جاتا ہے, کیونکہ نبی اب دنیا میں موجود نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دین کو قیامت تک باقی رکھنا ہے, تو اللہ اہل حق علماء اور اہل باطل علماء میں بھی فرق رکھیں گے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. کچھ دن ان کی مجالس میں آپ بیٹھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بندہ 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو جو 1 نمبر ہو اس کی تقلید کرنی ہے, جو 1 نمبر نہ ہو اس کی تقلید نہیں کرنی. اس پہ بھی لوگ ایک سوال پیدا ہوگا کہ بھئی ہم نے تو 1 نمبروں میں بھی بہت اختلافات دیکھے ہیں. کیا خیال ہے کہ بھئی وہ بھی کہتا ہے, اس سے بھی بات سنو تو لگتا ہے 1 نمبر ہے, ادھر جاؤ تو وہ بھی کیا لگتا ہے 1 نمبر ہے. تو یاد رکھو 1 نمبر میں اختلاف ہو جانا یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ ان میں سے لازمی 1-2 نمبر ہے.
اب گنتی آتی ہوگی تو پھر 1 نمبر 2 نمبر کا فرق سمجھ میں آئے گا نا. کسی مسئلے میں اختلاف ہو جانا علماء کا یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ لازمی ان دونوں میں سے 1-2 نمبر ہے, کیونکہ مسائل کی جو قسمیں ہیں نا وہ 2 قسمیں ہیں. ایک قسم تو ہے عقائد کی, بنیادی عقائد, ہر قسم کا عقیدہ نہیں, بنیادی عقائد, توحید, رسالت, ختم نبوت, نمازیں کتنی فرض ہیں 5, یعنی جو اجماعی مسائل چلے آ رہے ہیں. شادی شدہ زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے, رجم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم اطہر کے ساتھ کہاں گئے, معراج پہ. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بولو بھائی زندہ ہیں آسمانوں پہ, اسی دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہیں, قرب قیامت میں نازل ہوں گے. فرشتوں کا وجود, جنات کا وجود, انبیاء کا وجود, کہ انبیاء کرام کی, تمام انبیاء کی نبوت پر ایمان لائے, تقدیر پر ایمان, صحابہ سے محبت. قرآن نے جگہ جگہ صحابہ سے اظہار کیا کہ میں ان سے راضی ہوا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ان میں حضرت معاویہ بھی داخل ہیں. کسی صحابی سے اگر کوئی غلطی ہو تو ہم یہ نہیں مانتے کہ صحابی معصوم ہے, غلطی ہو سکتی ہے, مگر ان صحابی کی نیکیاں اتنی ہیں کہ یہ نیکیاں ان کی غلطیوں کو کھا جائیں گی. قربانیاں ایسی ہیں. جیسے باپ سے محبت کرنا یہ فرض ہے یا نہیں ہے؟ بولو بھائی, چاہے ابا غلطی کیوں نہ ہو. کیا خیال ہے؟ لیکن آپ پھر بھی محبت کریں گے کیونکہ آپ کے ابا ہیں وہ. کوئی دوسرا آ کے کہے یار آپ کے ابا تو اس دن میں نے دیکھا تھا گٹکا کھا رہے تھے, تو لہذا میں تو محبت نہیں کروں گا ان سے, وہ تو گٹکا کھاتے ہیں. آپ کہو گے بھی تیرے چونکہ ابا نہیں ہے تو نہیں کر, میرے ابا ہے تو وہ چھٹا بھی لگائیں گے تو میں کیا کروں گا. بھائی رشتہ ایسا ہے. تو صحابہ کرام سے اتنے بڑے جرائم تو ہوا نہیں, کوئی معاذ اللہ شراب پیتے ہو یا معاذ اللہ کوئی ایسا کوئی کام کرتے ہوں. اجتہادی اختلافات ہیں, اجتہادی. وہ کہتے ہیں بغاوت کرنی لازم تھی, وہ کہتے ہیں کرنی لازم نہیں تھی. اس قسم کے اختلافات ہیں. لیکن ان کی جو نیکیاں ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جو صحابی گھوڑے پر سوار ہو کے میدان جنگ میں لڑا ہو, نبی کی صحبت اٹھائی ہو, قیامت تک آنے والے اولیاء, بڑے بڑے بزرگان دین اس صحابی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو, نبی کی معیت میں گھوڑے پہ بیٹھ کے لڑے ہو, اس وقت نبی کا ساتھ دیا ہو جب پوری دنیا نبی کے خلاف تھی. یہ اتنی بڑی بڑی نیکیاں ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ایک بدر کے غزوہ بدر میں ایک صحابی شریک ہوئے تھے. ان سے ایک غلطی کیا ہوئی کہ انہوں نے مسلمانوں کی جنگ کا راز, فتح مکہ کا راز فاش کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ حملہ کرنے کا آپ کا ارادہ تھا, مکہ پہ حملہ کرنے کا. آپ نے اس راز کو خفیہ رکھا. صحابی نے جا کے یہ راز کیا کر دیا, فاش کر دیا. اس لیے فاش کر دیا کہ مکہ میں میرے جو رشتہ دار ہیں کہیں وہ اس جنگ میں مارے نہ جائیں. بظاہر کتنا بڑا جرم ہے یہ, آپ جنگی راز فاش کر دیں, اس کی سزا کیا ہے, قتل. جب گرفتار ہوئے صحابہ نے ارادہ کیا گردن اڑائی جائے, آپ نے فرمایا چھوڑ دو, بدر میں شریک ہوئے تھے. نہیں آ رہی بات میرا خیال. ایک جرم دیکھ رہے, ان کی قربانی نہیں دیکھ رہے. جب 313 نہتے کا مقابلہ 1000 سے ہوا تھا اور وہ سب مسلح تھے, تو ان نہتوں میں 313 میں یہ بھی تھے. چھوڑ دو ان کو. تو ہم کسی کی ایک غلطی نظر آتی ہے, اس کی 100 خوبیاں نظر نہیں آتی. تو تمام صحابہ سے محبت, اس پر بھی کیا ہے, بولو نا یار, بولو گے تو بات چلے گی آگے. ایمان کا حصہ ہے. اگر کوئی صحابہ کے خلاف بولتا ہے اہل حق نہیں ہو سکتا, چاہے کتنے ہی مزین دلائل لے کر آئے. تو یہ اجماعی مسائل ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. ان میں اگر کوئی اختلاف کرے گا تو وہ 1 نمبر نہیں ہو سکتا. وہ کیا ہے, 2 نمبر ہے. جب ظاہر 1 نہیں ہے تو پھر 2 ہی ہوگا نا. اسی طرح وہ مسائل, اچھا عقائد میں بھی 2 قسمیں. اللہ کرے یہ موضوع شروع کیا تو جلدی سے نمٹا لوں. ایک بات یاد رکھو, عقائد کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک تو ہمارے متفقون علیہ بنیادی عقائد جو ایمان کا جزو ہیں. یہ بات کہتے ہوئے بہت ڈر لگ رہا ہے جو آگے میں بات کر رہا ہوں, مجھے چھوڑیں گے نہیں لوگ. دعا کریں میں آرام سے کہہ پاؤں. یہ بڑا خطرناک موضوع ہے یہ جو میں نے بھی چھیڑ دیا ہے, اور میں نے اس پہ ایک بڑے عالم سے مشورہ بھی کیا کہ حضرت یہ بات میں ممبر سے کہہ دوں, ایسا تو نہیں لوگ کھا جائیں گے مجھے کچا چپ. انہوں نے کہا کہہ دو, فائدہ ہوگا. کیونکہ جوڑ کی بات ہے نا, توڑ کی بات کرو تو اب کوئی نہیں کچھ کہتا.
جوڑ کی بات کرو تو سارے توپے لے کے آپ کے خلاف ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کر رہا ہوں. اسی طرح یاد رکھو کہ یہ جو پنجاب میں ایک بڑا مسئلہ بنایا ہوا ہے حیاتی مماتی, یہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس میں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہ پڑھی جائیں. بہت مجھے پتا ہے ابھی ہوگا کیا, نہ دیوبندی مجھے دیوبندیت میں باقی رکھیں گے جو متعصب دیوبندی ہیں, اور نہ وہ مجھے باقی رکھیں گے جو ان میں متعصب ہیں. کہیں کبھی نہیں رہوں گا میں. یہ حیاتی مماتی کا جو مسئلہ ہے یہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑا, بولو نا یار, آپ لوگ کراچی والے تو نہیں جانتے یہ مسائل, جو پنجاب کا کوئی بیٹھا ہوگا تو وہ اس مسئلے کی حساسیت سمجھ سکتا ہے کہ میں بات کیا کر رہا ہوں. سرگودا میں حضرت مولانا حسین نیلوی تھے, وہ پنجپیری عالم تھے, مماتی تھے. آئی بات سمجھ میں؟ بہت بڑے بزرگ تھے. میں جب بھی جاتا تھا سرگودا ان کی خدمت میں ضرور ملتا تھا. کیوں؟ کیونکہ میرے شیخ و مرشد کے کلاس فیلو تھے. وہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دارالعلوم دیوبند میں انہوں نے پڑھا تھا. بات آ رہی سمجھ میں؟ جو ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تھے وہ حیاتی تھے, معذرت کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور المحنت علی المفنت پہ ان کے دستخط بھی ہیں مفتی رشید احمد صاحب کے. پورے وہی نظریات ہیں جو المحنت علی المفنت کے, جبکہ المحنت علی المفنت کی بعض جزئیات سے مولانا حسین نیلوی صاحب کا اختلاف تھا. آئی بات سمجھ؟ میں جب پنجاب جاتا تھا تو مجھے حیاتی منع کرتے تھے کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو. آئی بات سمجھ؟ اور جو ہے نا ہمارے حضرت کے پاس جب جاتا تھا تو حضرت مولانا حسین نیلوی صاحب کی بڑی تعریف کرتے تھے. حالانکہ ہمارے حضرت نے مولانا حسین نیلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی وہ تحریر بھی پڑھی تھی ممات والی. اور مولانا حسین نیلوی صاحب کا یہ بھی مذہب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر اگر سلام پڑھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنتے. یہ بھی ان کا مذہب تھا جمہور کے خلاف. جبکہ ہمارے شیخ کا مذہب یہ تھا, جو میرا بھی مسلک ہے, کہ جب نبی کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر سلام پڑھا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس سنتے ہیں, کیونکہ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے. لیکن مولانا حسین نیلوی صاحب اس حدیث کو ضعیف مانتے تھے. کتنا بڑا اختلاف تھا یا نہیں تھا؟ اس کے باوجود, اور ہمارے حضرت کو یہ معلوم بھی تھا کہ مولانا حسین نیلوی کا یہ نظریہ ہے کہ وہ ممات کے قائل ہے اور نبی کی قبر میں سننے کے قائل بھی نہیں ہے, معلوم تھا. اس کے باوجود اتنا احترام کرتے تھے, دونوں ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب میں نے مولانا حسین نیلوی کے سامنے اپنے شیخ کا ذکر کیا تو ان کی آنکھوں میں محبت سے آنسو آ گئے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اور جب وہ کراچی تشریف لائے تو حضرت نے ان کا استقبال کیا. حضرت ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. ان سے فرمایا کہ آپ کا احترام یہ نہیں ہے کہ میں ٹیک لگاؤں آپ کے سامنے, لیکن مجھے عذر ہے. احترام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے سامنے, بولو نا یار, ٹیک لگا کے نہ بیٹھوں, لیکن عذر کی وجہ سے بیٹھا. وہ اکرام کیا کہ نہیں کیا؟ اور یہ بھی فرمایا, میں نے ایک دفعہ ذکر کیا کہ حضرت میں سرگودا میں ان سے ملاقات کر کے آیا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ وہ پیدائشی شریف ہیں. بہت مشکل ہے سمجھانا, آپ لوگ کو نہیں پتا چلا اس مسئلے کی حساسیت کا. جو سرگودا میں سن رہے ہوں گے نا بیان, ان کو پتا چلے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. حضرت نے مولانا حسین نیلوی, ہمارے حضرت نے کیا فرمایا مولانا حسین نیلوی کے بارے میں؟ یہ بندہ پیدائشی شریف ہے. اتنے اچھی طبیعت کے آدمی ہیں یہ, پیدائشی شریف ہیں یہ. حالانکہ حضرت کا ان سے اس مسئلے میں کیا تھا؟ اختلاف. اب جو دونوں طرف غلو کرنے والے لوگ ہیں نا حیات ممات میں, جو غالی لوگ ہیں, وہ کیا کریں گے؟ مفتی رشید احمد صاحب کو دیوبندیت سے باہر نکال دیں گے. وہ کہیں گے یہ دیوبندیوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ کسی مماتی کا اتنا اکرام کیا جائے, اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے, اس سے ملاقات پہ خوش ہوا جائے. تو میرے بھائی مفتی رشید احمد صاحب کو اگر آپ نکالو گے تو بہت چوڑے میں آ جاؤ گے آپ. کیونکہ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب ہمارے حضرت کے خاص شاگردوں میں سے ہیں. 7 سال ان دونوں حضرات نے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے پڑھا ہے. 7 سال. اور صرف پڑھا نہیں ہے, کئی کتابیں پڑھی ہیں, فتوے کا کام بھی انہی سے سیکھا ہے. اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عرصے تک ان دونوں کی تربیت کے لیے ان دونوں کو ہمارے حضرت کے حوالے کیا ہوا تھا. تو کیا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے استاذ کو بھی دیوبندیوں کی فہرست سے نکالو گے؟
اور ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی مولانا عبد الغنی پھول پوری کے اجل خلفاء میں سے تھے, اور مولانا عبد الغنی پھول پوری مولانا شرف علی تھانوی کے بہت بڑے خلیفہ تھے. تو خلیفاؤں کے خلیفاؤں کو بھی نکال دو گے کیا, بچے گا کون پھر؟ رینجرز بلوانی تو نہیں پڑے گی بھائی. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ دونوں طرف جو غلو کرنے والے لوگ ہیں کسی بھی مسلک میں, جو غالی ہوتے ہیں نا, میں نے اتوار کے بیان میں یہ بات کہی تھی نا, جو غلو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, اختلافات کو بڑھانے والے, وہ تو پبلک کے سامنے آتے ہیں, معتدل طبقہ پبلک کے سامنے نہیں آتا. آئی بات سمجھ میں؟ پھر ہمارے حضرت کے سامنے کسی نے حیات ممات کا مسئلہ پوچھا تو حضرت نے فرمایا کہ ان مسائل کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ ان کو اتنی ہوا دی جائے. اگر یہ علماء کے مابین اختلافی رہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں, لیکن یہ عوام کے سامنے نہیں آنا چاہیے. کوئی بات نہیں ہے علماء کے درمیان اختلافی رہے. کسی نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آپ نے احسن الفتاوی میں لکھا ہے, میرے ایک استاذ نے عرض کیا اور وہ پنج پیری تھے, انہوں نے عرض کیا حضرت کے سامنے, ہمارے حضرت پنج پیری نہیں تھے. آئیوا, حضرت نے ایک دفعہ کسی نے کہا حضرت آپ پنج پیری ہیں, فرمایا میں یک پیری ہوں, یک پیری. ٹھیک ہے, میرا ایک پیر ہے, لیکن حضرت کے شاگردوں میں پنج پیری بھی تھے, حضرت نے کوئی نہیں ان کو باہر نکالا. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے احسن الفتاوی میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں ان سے نکاح اس لیے حرام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے قبر میں اس کے اثرات ہیں یہ, یعنی وہ اتنی طاقتور زندگی ہے کہ گویا آپ پر موت واقعی نہیں ہوئی, اس لیے آپ کی بیویوں سے نکاح حرام. تو انہوں نے کہا کہ حضرت نبی کی بیویوں سے جو نکاح حرام ہے اس کی تو اصل وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ احترام, کہ وہ نبی کی زوجات تھیں اور امت کی روحانی مائیں ہیں, اس کا اس زندگی سے تعلق نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا آپ کی بات قرآن و سنت کے ظاہر کے زیادہ قریب ہے, لیکن چونکہ میں احسن الفتاوی میں وہ مسئلہ لکھ چکا ہوں اور ہمارے ہی بعض اکابر کی وہ رائے بھی ہے تو وہ اب نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا مطلب؟ دونوں رائے, بولو نا یار, دونوں ٹھیک ہیں. اگر وہ نہ لکھی ہوتی تو نہ لکھتا, اب آپ کی دلیل سامنے آ گئی, لیکن اب لکھ دی ہے اور بعض اکابر اس کے قائل بھی ہیں تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اسی کو چلنے دو. کتنا آسان کر کے بنا دیا انہوں نے. لیکن آپ پنجاب میں جاؤ, کیونکہ مجھے تجربہ ہے, مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا حیات ممات ہوتا کیا ہے. میں پنجاب میں جب بیان کے لیے جاتا, لوگ حیاتی ہو کہ مماتی ہو, مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ ہوتا کیا ہے, کیونکہ ہمارے اکابر نے ان چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی ہے. تو یہ جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں میرے بھائی, اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو اشاعت و توحید والے لوگ ہیں ان میں بھی سارے اس کے قائل نہیں ہیں. بہت سارے میں نے علماء سے ان کے ملا ہوں صوبہ سرحد میں جو حیات النبی کے قائل ہیں. تو سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا یہ بھی غلط ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میرا خیال ہے, جن کو سمجھنا ہے نا ان کو آ رہی ہوگی. آپ کراچی کے لوگوں میں الحمدللہ مسئلہ نہیں ہے, اور اللہ کرے نہ ہی ہو. کراچیوں والوں کو نہیں پتا تو یہ مسئلہ کیا. پنجاب جاؤ گے تو مسئلہ ہی یہی ہے, ٹھیک ہے, اور کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. تو اشاعت و توحید کے علماء سے بھی ہم نے جا کے ملے ہیں, ان سے بھی بات چیت ہوئی ہے. بہت معتدل علماء ہیں ان میں بھی الحمدللہ, بہت بڑی تعداد ہے جو ان چیزوں کے میں عوام کو وہ صرف بدعت کے خلاف کام کرتے ہیں. میں ایک گاؤں میں گیا ہوں, میں اشاعت و توحید کا نہیں ہوں کہ آپ مجھے نمائندہ سمجھیں ان کا, لیکن میں کہہ رہا ہوں ہم لوگ جب کسی سے اختلاف کرتے ہیں تو جب تک حدود کو کراس نہ کریں ہمیں مزہ نہیں آتا, کیونکہ عوام کی طبیعتوں میں اعتدال نہیں ہوتا. عوام اسی مولوی کو دیکھ کے خوش ہوتی ہے جو زمین آسمان کے قلابے ملائے. کسی سے نفرت کا اظہار ہو تو جب تک اس کے جوتوں میں گلے کا ہار نہ ڈالے عوام زندہ باد کے نعرے نہیں لگاتی. تو اعتدال اچھی چیز ہے بھائی. تو میں داریل ایک گاؤں ہے گلگت میں وہاں گیا. پنجاب میں آپ جاؤ, آپ کو قبرستانوں میں کوئی اللہ ماشاءاللہ 2-4 قبریں ہر قبرستان میں سنت کے مطابق ملیں گی. 99% قبریں مزار بنی ہوئی ہیں. کراچی کے قبرستان کو دیکھ لو, پنجاب کے دیکھ لو, اور آپ دیہی علاقوں میں جاؤ پنجاب کے. میں ایک گاؤں میں گیا, میں نے پہلا گاؤں دیکھا جہاں ہزاروں قبریں تھیں اور ایسا لگ رہا تھا سعودی عرب میں آ گیا ہوں میں. ہزاروں قبریں تھی, کوئی قبر بھی ایک بالش سے اونچی نہیں, کسی قبر پہ جھنڈا نہیں لگا, سنت کے مطابق ساری قبریں, اور ایک بدعت بھی پورے گاؤں میں نہیں, جبکہ ہزاروں کی آبادی تھی, بہت بڑا گاؤں تھا. میں نے کہا یہ پورے گاؤں میں ایک بدعت بھی نہیں ہے, پاکستان میں ایسا ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا, اس کی کیا وجہ ہے؟
انہوں نے بتایا کہ ہاں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ صاحب کے شاگرد انہوں نے محنت کی ہے. کتنی بڑی محنت ہے کہ بدعات کا بالکل جڑ سے خاتمہ کر دیا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ اگر نہیں ہو کسی تنظیم میں تو اس کے اچھے کاموں کو تو آپ اپریشیٹ کرو کہ ماشاءاللہ انہوں نے توحید کا پرچار کیا ہے, بدعات کا خاتمہ کیا. اگر آپ کا ان سے کسی مسئلے میں اختلاف ہے اعتدال سے, اور ان سے بھی میں تو چھوٹا منہ بڑی بات, ان میں بھی جو متشدد ہیں تو علماء یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو بھی یہ چاہیے کہ آپ بھی جو ہے نا, اگر آپ کسی بات پہ جمع نہیں ہو رہے, آپ اپنے اختلاف کو باقی رکھتے ہیں, تو بھائی کلمے میں تو سب مشترک ہے کہ نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ سب کے اکابر بھی ایک ہے, سب نے علم ایک جگہ سے حاصل کیا, تو پھر اتنا زیادہ اختلاف کو ہوا دینا. ہمارے ایک دوست ہیں ابو ظہبی میں, میرا بیان سن رہے ہیں, انہوں نے بڑا اچھا لطیفہ بھیجا, وہ میں آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ آج کل مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے, مسلمانوں میں جو اختلاف پھیلا ہوا ہے نا وہ چل کیا رہا ہے. کہتے ہیں ایک امریکہ میں ایک آدمی دوسرے آدمی سے ملا, ٹھیک ہے نا, اب یہ بھی ڈر ہوتا ہے یہ پتہ نہیں مسلمان ہے یا کافر ہے, تو ملا, پوچھا کہ بھائی اور جناب کیا حال ہے, آپ کا مذہب کیا ہے؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں. اس نے کہا الحمدللہ میں بھی کیا ہوں, مسلمان. چلو یہ بات تو ہم میں مشترک نکل آئی, دوستی پکی ہو جائے گی ہماری. بولا مسلمانوں میں شیعہ ہیں یا سنی ہیں؟ اس نے کہا سنی ہوں. کہہ رہا الحمدللہ میں بھی کیا ہوں, سنی. بھائی ہمارا تو مسلک کیا ہے, ایک ہی مسلک. تو سنیوں میں آپ حنفی ہیں, شافعی ہیں, مالکی, حنبلی کیا ہیں, یہ غیر مقلد ہیں؟ اس نے کہا میں مقلد ہوں, میں مقلد ہوں. ارے ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو, آپ اہل حدیث نہیں ہیں, آپ تو اپنی مقلد نکلے ماشاءاللہ. مقلدین میں 4 ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, ان میں کیا ہیں آپ؟ اس نے کہا حنفی ہوں. ارے سبحان اللہ, آپ تو اپنے ہی حنفی نکلے, رفع الیدین نہیں کریں گے آپ ماشاءاللہ, ایک جیسی نماز پڑھیں گے کتنا اچھا لگے گا. بولے کہ حنفیوں میں آپ کیا ہیں, دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں, گرین ہے, وائٹ ہیں؟ اس نے کہا دیوبندی. ارے بھائی سبحان اللہ یار, اب تو مزہ ہی آ, موجہ ہی موجہ, بالکل اپنا ہی مذہب نکل رہا ہے. آخر میں پوچھتے ہیں دیوبندیوں میں حیاتی ہیں مماتی ہیں؟ ٹھیک ہے. اس نے کہا مماتی. کہنے دھت تمہارے کی, تیرے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جنت میں میں اور میرے جیسے 5-6 آدمی جائیں گے جو صرف پاکستان اور انڈیا میں رہتے ہیں اور بنگلہ دیش میں, باقی ساری دنیا کہاں جا رہی ہے؟ بولو بھائی, جہنم میں جا رہی ہے. تو بھائی اب ایک طریقہ تو یہ کہ آپ سب کو ایک ہی مسلک پہ لے آئیں, اتفاق ایسے پیدا ہوگا کہ سب کو کیا کریں آپ, اور یہ ممکن نہیں ہے. پھر یہ ہے نا کہ اس کی کیٹیگری کریں کہ کس کا قسم کا اختلاف ناقابل برداشت ہے اور کون سا اختلاف ہے کہ وہ اختلاف باقی رکھتے ہوئے بھی ہم ایک دوسرے سے محبت کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کو جنتی بولو نا یار, سمجھ سکتے ہیں. تو وہ اس لیے میں وہ اختلافات کی کیٹیگری بتا رہا ہوں. اب ہونا یہ چاہیے تھا, یہ اگر ان سے ملتے کہتے بھائی سنی ہے تو چلو بھائی ٹھیک ہے, تم بھی قرآن و حدیث کو, صحابہ کو مانتے, بہت عجیب, السلام علیکم, کافی تھا اتنا. اور اگر چلو شیعہ ہو تو بھائی قرآن و حدیث کو تو مانتے ہو نہ ہو, تو پھر ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ بھائی تمہارا یہ نظریہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اس سے بات ہو سکتی ہے کیونکہ وہ زبان کی حد تک قرآن و حدیث کو حجت مانتا ہے. اس لیے بہت سارے شیعہ ایسے ہیں کہ ان سے جب محبت سے, تمیز سے بات ہوئی ہے تو وہ بھی مانے, انہوں نے تسلیم کیا ہے. بات جب تمیز سے ہوگی تو اگلا مانے گا, اور اگر بندوق لے کے بات کرو گے اس سے پھر تو وہ ماننے والا بھی نہیں مانے گا نا. اور پھر آپ کا اگر اس سے اختلاف ہے کہ بھئی چلو سنیوں کو ایک برحق مذہب قرار دے دیا جائے, شیعوں کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ اہل سنت سے خارج ہیں, تو پھر اتنی بات تو ہے نا کہ ان میں جو آپ کے سامنے صحابہ کی گستاخی کر رہا ہے آپ کے منہ پہ, اس میں تو معاملہ پھر گڑبڑ ہے. کسی بھی کے بھی بزرگوں کے خلاف, آپ کے باپ کے خلاف کوئی آپ کے منہ پہ بولے تو یہ برداشت کے قابل نہیں ہے. تو آپ اس سے بولو کہ بھئی ہمارے سامنے آپ نے اس قسم کی بات نہیں کرنی, باقی وہ جو مرضی کرتا رہے اس کا مذہب ہے. لڑائی کی بات نہیں ہے, مسئلہ سارا کہاں پیدا ہو رہا ہے؟ بھائی غیر مسلم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہی نہیں مانتے, تو کیا ان سے پھٹے بازی کی اجازت ہے؟ اس سے بڑی کیا گستاخی ہوگی نبی کی کہ نبی کو نبی نہ مانا جائے. نبی کو نبی نہ ماننے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نقل کفر دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا قرار دیا جائے, یہ مطلب ہے نبی نہ ماننے کا. کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جو اللہ پہ جھوٹ باندھا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے, تو اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے.
تبھی ہم کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی اس کائنات کا بدترین انسان تھا، کیونکہ ایک جھوٹ کم درجے کا جھوٹ ہوتا ہے، ایک جھوٹ کس پر ہوتا ہے؟ اللہ پہ جھوٹ باندھ دیں. تو کتنا بڑا ہمارا غیر مسلموں سے اختلاف ہے، مگر پھڈے بازی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ ان سے کاروبار بھی کر سکتے ہیں، آپ ان سے لین دین بھی کر سکتے ہیں. مذہب کے معاملے میں آپ ان سے بات کریں تمیز سے، مان جائے ٹھیک ہے، نہیں مانے تو بولے بھائی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں حساب لے گا. تو یہی پالیسی اور جو مسلمان ہیں اس سے تو محبت کا حکم ہے. اس سے تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو مسائل ہے نا، میری رائے تو وہی ہے جو حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی رائے تھی، اور یہ صرف تقلیداً نہیں ہے، دلائل سے ہے. لیکن آپ کی رائے سے اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو اس اختلاف کی نوعیت دیکھی جاتی ہے کہ نوعیت کس درجے کی ہے. اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، اس کو میں لڑنا، یہ غلط ہے. اب میں جلدی سے اصل بات کی طرف آتا ہوں. کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں، تو میں یہ کر رہا تھا، ایک تو اسی طرح کچھ مسائل ایسے ہیں جو قرآن و سنت میں منصوص ہیں اور ان میں دو رائے کی گنجائش نہیں ہے. بہت وضاحت کے ساتھ قرآن و سنت نے ان مسائل کو بیان کر دیا. اور کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن میں قرآن و سنت کی تشریح میں اختلاف ہے. اب تشریح میں جب اختلاف ہوگا تو وہ اختلاف برا اختلاف نہیں ہے، اس سے ایک نمبر عالم دو نمبر نہیں بن جاتا. امام مالک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائل تھے، حالانکہ وہ ہاتھ باندھنے کی حدیث جانتے تھے. صحیح ہے نا؟ لیکن وہ کیا کہتے تھے کہ نبی کا آخری عمل ہاتھ چھوڑنا ہے. اس کی وہ دلیل دیتے تھے اہل مدینہ کا عمل. تو ہم امام مالک کو بھی اہل حق سمجھتے ہیں. امام ابو حنیفہ اور باقی تین امام ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں، ہم ان کو بھی کیا سمجھتے ہیں؟ بولو نا بھائی، اہل حق سمجھتے ہیں. ابھی میں ملیشیا سے ہو کر آیا ہوں. ملیشیا میں فرقواریت نہیں ہے پوری. اب جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھو. پوری جو ملیشیا کی گورنمنٹ اور عوام وہ شافی فقہ کو فالو کرتے ہیں. کچھ احناف بھی ہیں، کچھ پاکستان مسجد دو مساجد کوالالمپور میں ایسی ہیں جو پاکستانیوں نے بنائی ہیں، وہاں فقہ حنفی کے مطابق نماز ہوتی ہے. باقی پورے ملیشیا میں کیا ہوتا ہے؟ شافی فقہ ہے. اب فرقواریت ایسے نہیں پھیلے گی کہ میں وہاں جاؤں اور فرقواریت اگر میں ختم کرنا چاہوں وہاں پہ تو اب میں یہ کروں کہ بھائی آؤ سب قرآن و سنت پہ آ جاؤ، شافی کیا ہوتا ہے، حنفی کیا ہوتا ہے چھوڑ دو. آئی بات سمجھ میں؟ یہ اگر میں بات کروں گا نا تو نام اتحاد کا ہوگا، کام کیا ہوگا؟ امت کو بولو بھائی لڑانے کا. کیونکہ وہ جب سے اسلام ملیشیا میں آیا ہے، جب سے آیا اسلام ملیشیا میں، اس وقت سے وہ کس کو فالو کرتے چلے آ رہے ہیں؟ فقہ شافی کو. کیونکہ وہ ان کو بھی امام برحق سمجھتے ہیں جب سے اسلام وہاں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اگر میں اس طرح کی بحث شروع کر دوں گا کہ رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، امام کے پیچھے آمین کہنا ہے کہ نہیں کہنا، اس سے ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی. نام کیا ہوگا؟ قرآن و سنت کا. کام کیا ہوگا؟ امت کو لڑوانے. اسی طرح شافی لوگ اگر ہمیں وہاں چھیڑنا شروع کر دیں، میں نے وہاں نماز پڑھائی رفع الیدین کے بغیر، کسی شافی نے اعتراض نہیں کیا. میرے بیان میں ایک بیان ایسا جس میں زیادہ تر وہ شافی مسلک کے لوگ ہی بیٹھے تھے. یہاں بھی مسجد میں شافی لوگ نماز پڑھتے ہیں. اگر وہ مجھے چھیڑنا شروع کر دیں کہ بھائی نہیں یہ والی نماز غلط ہے، اور وہاں اور پاکستانیوں کو چھیڑنا شروع کر دیں، کیونکہ بر صغیر میں فقہ حنفی زیادہ رائج رہا ہے ہمیشہ سے، تو اس سے بھی نام قرآن و سنت کا ہوگا، کام کیا ہوگا؟ امت کو لڑوانے کا. تو ہم جب یہ کہتے ہیں ملیشیا میں فرقواریت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملیشیا کے لوگ یا تو شافی فقہ کو فالو کر رہے ہیں، دوسرے نمبر پہ حنفی فقہ کو فالو کر رہے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو بولو بھائی صحیح سمجھتے ہیں. اور اگر کوئی ان دونوں کو فالو نہیں بھی کرتا، وہ اخپل طریقے سے چل رہا ہے مگر چل قرآن و حدیث ہی پہ رہا ہے، اس کو اس سے بھی کوئی چھیڑ چھاڑ. جیسے سعودی عرب میں دیکھو نا، سعودی عرب میں اہل حدیث بھی ہیں، سعودی عرب میں شافی بھی ہیں، ان کا جو سرکاری مذہب ہے عربوں کا وہ فقہ حنبلی ہے، لیکن چھیڑ چھاڑ نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ چھیڑ چھاڑ نہیں. اس لیے سعودی عرب میں بھی فرقواریت نہیں ہے، حالانکہ سعودی عرب میں سب سے زیادہ مسلک ہیں. ایک ہی صف میں ہاتھ چھوڑنے والا ملے گا، اس کے ساتھ ہاتھ باندھنے والا ملے گا، اس کے ساتھ ہاتھ یہاں باندھنے والا ملے گا. امام میں نے خود دیکھا ہے، حرم کے امام میں ایک امام جہرن بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، ایک امام آہستہ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں. اور مسجد نبوی کے امام سورہ فاتحہ کے بعد وقفہ نہیں کرتے، ایک امام فوراً تلاوت شروع کر دیتے ہیں، دوسرے امام آئیں گے سورہ فاتحہ کے بعد وقفہ کرتے ہیں. اب فرقواریت ختم ایسے نہیں ہوگی کہ آپ کہیں ان میں سے صحیح کون ہے. بھائی یہ مسائل صدیوں سے اختلافی چلے آ رہے ہیں، اور جب مجتہدین میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے
تو ان میں سے یقینی طور پر کسی ایک کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے, کیونکہ قرآن و سنت میں اگر واضح تشریح ہوتی تو مجتہدین میں اختلاف نہ ہوتا. اگر قرآن نے ان فروعی مسائل کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کی طرح بیان کر دیا ہوتا تو ان چاروں ائمہ میں پھر رائے میں اختلاف نہ ہوتا. اختلاف ہونا اس کی علامت ہے کہ قرآن و حدیث نے اس بارے میں بہت زیادہ وضاحت نہیں کی ہے ان مسائل میں. اور اس میں حکمت کیا ہے قرآن و سنت کی؟ شاید یہ حکمت ہو کہ امت اختلاف رائے کا تحمل سیکھے. نہیں آئی میرے خیال ہے بات سمجھ میں, کیونکہ یہ سبق زیادہ اہم ہے کہ بھائی یہ بھی ہوتا ہے آپ کی رائے کے خلاف اگر چل رہا ہے نا, آپ کے مسلک کے خلاف چل رہا ہے, وہ برداشت کرو. گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا, لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کرو ورنہ برداشت کرو. وہ ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے رکشے والے کو ڈرا رہا ہوتا ہے, وہ بھائی تو اگر اوورٹیک کر سکتا ہے کر لے ورنہ کیا کر برداشت. اوورٹیک کی کوشش کرے گا تو رکشہ جب ٹرک کو اوورٹیک کرے گا تو کچل کے نیچے آنے کا خطرہ ہے. تو اس لیے اس اختلاف میں حکمت کیا ہے کہ بھئی رائے کا اختلاف آپ برداشت کریں, امت میں برداشت کی پالیسی پیدا ہو, جو آج کل ہمارے ہاں مارکیٹ سے برداشت چھاٹ ہے. طلاقیں بھی غصے میں دے دیتے ہیں ایک دم برداشت کے, وہ پاگل ہو گیا تھا میں. تو پاگل آدمی دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, جس میں برداشت نہیں ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو اس امت کو اللہ نے اس دنیا کی امامت کے لیے بنایا ہے کہ تم نے دنیا میں حکومت کرنی ہے, امامت کرنی ہے. اور جو امامت کرتا ہے, جو بھی جس کے پاس مینجمنٹ ہوگی, اس میں تحمل اور برداشت ہونی چاہیے. تو آپ کو یہ سارے فرقے برداشت کرنے پڑیں گے. اگر آپ ملیشیا میں چاہو گے سارے آہستہ امین پہ آ جائیں, نہیں آئیں گے وہ. اور ملیشیا والے چاہیں گے بنگلہ دیش اور ہندوستان اور پاکستان والے زور سے امین پہ آ جائیں, نہیں آئیں گے وہ. 4-6 آئیں گے, باقی ویسے ہی رہیں گے. تو برداشت کرو, ٹھیک ہے نا. پاس کرنے کا تپڑ نہیں ہے, لہذا کیا کرو. تو اب ملیشیا میں فرقہ واریت نہیں ہے. ہاں جو بدعات ہیں, جو چاروں فقہا کے نزدیک ناجائز ہیں, ان کے خلاف کام کرنا چاہیے, کیونکہ اختلاف کی ایک حد ہے نا. قرآن و سنت کی تشریح میں جو اختلاف ہوگا وہ تو ٹھیک ہے, بعض چیزیں بنا لی گئی ہیں. بدعت سویم, تیجا, 40واں, میت پہ حلوے مانڈے, بریانی کی دیگیں, یہ کہاں ہے بھائی؟ یہ تو کسی فقہ میں نہیں ہے. کیا خیال ہے ربیع الاول پہ اتنے بڑے بڑے دھوم دھڑکے کر رہے ہو, آپ ناچ رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ, موسیقیاں ہو رہی ہیں, مصنوعی طواف کیے جا رہے ہیں, یہ کیا چیز ہے بھائی؟ یہ تو کوئی نہ کسی فقہ میں نہیں ہے, یہ تو اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں. یہ اختلاف مذموم ہے. اس سے 1 نمبر اور 2 نمبر کا آپ کو بولو بھائی پتہ چلے گا. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟ تو اس لیے اللہ نے اتنا مشکل معاملہ نہیں رکھا ہے کہ آپ کو 1 نمبر 2 نمبر کا پتہ نہ چلے. جو 1 نمبر ہے اس کی تقلید کرنی پڑے گی. اور بھی بہت سارے سوالات آئیں گے اس پہ جوابات, تو پھر کبھی موضوع چلتا رہے گا. تو میں اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, قل ان کنتم تحبون اللہ, تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو, فاتبعونی, تو کس کی اتباع کرو؟ میری اتباع کرو. تو میری اتباع کا مطلب کیا ہے کہ میں نے جیسے بیان کے شروع میں بات کہی تھی, محبوب کو جب آپ خوش کرنا چاہیں گے تو اخپل طریقہ نہیں چلے گا آپ کا. محبوب جو طریقہ آپ کے لیے سیلیکٹ کرے گا وہ بتائے گا, بھائی مجھے آپ دعوت میں پوچھتے ہیں نا, بھائی کیا پکائیں, مفتی صاحب کیا پکائیں کھانے میں آپ کے لیے, ٹھیک ہے نا. مثالیں ایسی دو نا تاکہ وہ بعد میں کام بھی آ سکے نا. مفتی صاحب آپ کیا پسند کرتے ہیں کھانے میں, کھچڑی پکائیں آپ کے لیے, پیٹ خراب ہے تو مچھلی زیادہ شوق سے کھاتے ہیں, نہاری کی بڑی مثالیں سنی آپ کے بیان میں. کیوں پوچھتے ہیں بھائی؟ ایسا نہ ہو کہ ہم نے کھانا پکا کے رکھا اور وہ کہیں کہ بھائی میں تو یہ کھاتا ہی نہیں. بینگن پکا لیا آپ نے, بینگن فاسد غذاؤں میں آتا ہے. ٹماٹر کی کثرت بھی نہ رکھیں, بینگن بھی زیادہ نہ کھایا کریں, خون کو خراب کرتا ہے بینگن. آئی بات سمجھنے, کچھ غذائیں ایسی ہیں جو صحت کے لیے اچھی نہیں ہے. بینگن بھی اور ٹماٹر بھی صحت کے لیے, ٹماٹر کا بیج اور چھلکا خاص طور پہ, یہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. ویسی جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو میں. تو یہ نہ کھایا کریں, ڈھنگی چیزیں کھایا کریں. کریلے کھائیں, خون صاف ہوگا. قیمہ کریلے بڑی زبردست چیز ہے, اگر کبھی پکا ہوا ہو تو پھر بتائیے گا, ٹھیک ہے. تو جس کو آپ خوش کرنا چاہتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں. تو ہم نبی کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ہم نبی سے پوچھیں گے نا. ایک مثال دے کر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. دیکھو, اپنی طرف سے اگر کچھ کرو گے تو وہ قابل قبول نہیں ہے, چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو. دیکھو, ابھی جمعے کی نماز میں 2 رکعتیں پڑھاؤں گا انشاءاللہ. اگر میں 2 رکعت کے بجائے 3 رکعتیں پڑھا دوں, مان لو گے آپ لوگ؟ میں دلیل یہ دوں, آپ لوگ کہیں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں جمعے کی پڑھی, مولوی صاحب آپ نے 3 کیوں پڑھائی؟ میں کہتا ہوں 3 سے منع کیا ہے کہیں ہے بھائی؟ کہیں نبی نے تیسری رکعت سے منع کیا؟ اور میں کہوں بدعت کی 2 قسمیں, بدعت حسنہ, بدعت سیئہ. ایک بری بدعت اور ایک اچھی بدعت. یہ اچھی بدعت ہے اس لیے کہ 1 رکعت جب میں اضافہ کر رہا ہوں تو سورہ فاتحہ بھی زیادہ, اللہ کے سامنے جھکوں گا بھی,
3 دفعہ سبحان ربی العظیم کا اضافہ, پھر اللہ کے سامنے حالت وضو میں سجدہ, 2 سجدے. اس پہ تو آپ کو چاہیے مجھے پیسے دو مزید. بولو مولوی صاحب آپ کی جتنی تنخواہ تھی ہم نے اس میں اضافہ کر دیا کیونکہ آپ کام زیادہ کر رہے ہیں. اب ایسا ہونا چاہیے نا, کیونکہ یہ بدعت حسنہ ہو گئی نا. تو بھائی بدعت حسنہ سیئہ جو علماء نے لکھا ہے نا, وہ بدعت سے یہ اصطلاحی بدعت مراد نہیں ہے, لغوی بدعت مراد ہے کہ جس کی اصل نبی سے ملتی ہو, تفصیل نہ ملتی ہو. جیسے حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح شروع کی, اس کو بدعت اس معنی میں کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح شروع کر کے ختم کر دی تھی, اس خوف سے کہ امت پہ واجب نہ ہو جائے. حضرت عمر, اور پھر یہ صحابہ پھر بھی پڑھتے آ رہے تھے, لیکن حضرت عمر نے کیا کیا کہ باقاعدہ دوبارہ سے صحابہ کو ایک کام پہ جمع کر دیا, ایک امام پر. تو یہ لغوی اعتبار سے بدعت کہا گیا, اس لیے کہ جو کام وقتی طور پر کسی حکمت سے ختم ہو چکا تھا, اور ختم بھی بالکل یا نہیں ہوا تھا. حضرت ابوبکر کے دور میں بھی تراویح ہوتی تھی, پڑھتے تھے صحابہ, لیکن ایک امام کے پیچھے نہیں ہوتی تھی. حضرت عمر نے ایک امام کے پیچھے جمع کی, کیونکہ نبی نے جب اپنے دور میں تراویح پڑھی تو ایک امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, باقی صحابہ سارے ان کے مقتدی تھے. تو یہ اصطلاحی اعتبار سے بدعت نہیں ہے, عین سنت ہے, سنت کو زندہ کیا ہے. لغوی اعتبار سے ڈکشنری میں اس کو بدعت اس لیے کہتے ہیں کہ ایک نیا کام تھا جو ابو بکر کے دور میں اس ترتیب سے نہیں تھا. ورنہ جو اصطلاحی بدعت ہے وہ چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو, وہ حرام ہی ہے, وہ ناجائز ہی ہے. جیسے میں کوئی بھی کہنا بدعت کی 2 قسمیں حسنہ سیئہ, تو آپ ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے اذان سے پہلے صلاۃ والسلام ہم پڑھتے ہیں, اگر آپ اذان کے بعد بھی شروع کر دیں لاؤڈ اسپیکر پہ, تو یہ حسنہ ہے یا سیئہ ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اور ہم جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اذان کے آخر میں, کہتے ہیں نا اللہ اکبر آخر میں لا الہ الا اللہ, اس کے بعد اگر ہم کہیں محمد الرسول اللہ, تو یہ بدعت حسنہ ہوگی سیئہ ہوگی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے, ظاہر سیئہ ہی ہوگی. حالانکہ لا الہ الا اللہ کے بعد ہم محمد رسول اللہ کا اضافہ کر رہے ہیں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کیا خیال ہے؟ کلمے کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک محمد کی رسالت کا اعلان نہ کیا جائے, مگر لا الہ الا اللہ پہ ہم بریک لگا دیتے ہیں. کیوں؟ حضرت بلال نے نبی کی موجودگی میں جو اذان دی ہے وہ لا الہ الا اللہ پہ ختم کی ہے. تو اذان مکمل ہو گئی, اس سے پہلے اس کے بعد میں آپ نے کوئی ایڈیشن نہیں کرنی. تو ربیع الاول میں نبی نے کیا کیا ہے وہ بھی ہمیں بتا دیا ہے, اس میں آپ نے اپنی طرف سے تڑکا نہیں لگانا, کیونکہ نبی نے بتایا ہے کہ مجھے خوش کرنا ہے تو جیسے میں نے کہا ہے ویسا کرو, اور جیسے میں نے کیا ہے ویسا کرو. نبی کی اطاعت کا بھی حکم اور اتباع کا بھی. اطاعت اور اتباع میں فرق یہ ہے کہ اطاعت قول میں ہوتی ہے, نبی نے جو کہا وہ کرو, اور اتباع کا مطلب جیسے جیسے کر رہے ہیں ویسے ویسے کرتے چلے جاؤ. طبیعہ جو ہے عربی میں گائے کے بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. یہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی تقلید ہی کرتا ہے. ماں کا بچہ طبیعہ جو گائے کا بچہ ہوتا ہے نا, طبیعہ جہاں جہاں ماں جاتی ہے وہ وہاں وہاں جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ اس لیے کہ اس کو دلیل اس لیے نہیں مانگتا اپنی ماں سے, اس کو پتا ہوتا ہے میری ماں مجھے گٹر میں نہیں گرائے گی کیونکہ یہ میری ماں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اس کو پتا ہے اماں جہاں جا رہی ہے صحیح جگہ جا رہی ہوگی. تو اس سے بھی پتا چلتا ہے اتباع یا طبیع کا جو لفظ ہے یہ دلیل اور بلا دلیل دونوں کو شامل ہے. تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ نبی کی اتباع کرو, یعنی جیسے جیسے نبی کرتے رہے ویسا ویسا کرنا شروع کر دو. تو نبی نے ربیع الاول میں جو کیا بھائی وہ کر لو آپ. کیا خیال؟ صحابہ کے دور میں تو یہ جلوس نہیں ہوئے اور اس طرح سے نہیں روڈ بلاک کیے گئے. نبی جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو اس کا خیال کرتے تھے کسی کی آنکھ نہ کھلے. جب رات کو گھر میں آتے تو دروازہ اتنی آہستہ سے آواز دیتے, سلام کرتے کہ جو جاگ رہا ہے وہ سلام سن لے اور جو سو رہا ہے اس کی آواز سے آنکھ نہ کھلے. اتنا اہتمام کر رہے ہیں, اور ہم ربیع الاول ایسے مناتے ہیں روڈ بلاک. میں ملیشیا میں تھا, 2-4 تاجر آئے یہاں پہ 9-10 محرم کو, سوری ابھی جو 40واں تھا نا امام حسین کے 40ویں کے نام پہ جو بھی ان کی رسومات ہوئی ہیں, ان بیچاروں کی میٹنگ تھی یہاں. انہوں نے بتایا کہ اتنی مصیبت میں پھنس گئے. ملیشیا کے بھی بہت سے لوگ سرکاری دورے پر پاکستان آئے تھے, موبائل ہی بند 2 دن تک, امام حسین کی یاد میں موبائل بند. اب وہ تاجروں کا موبائل بند ہو جائے اور میٹنگ بھی ہو, کتنی ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک عذاب میں کہہ رہے یار پاکستان میں یہی مسائل ختم نہیں ہوتے. کبھی کون سا دن چل رہا ہے, کبھی کون سا دن چل رہا ہے, کبھی موبائل بند ہے, پوری قوم کے موبائل بند ربیع الاول میں بھی. اور پھر خطرات کتنے ہوتے ہیں دہشت گردی کے, اتنے بڑے بڑے مجمع جب اکٹھے ہوں گے اور روڈ بلاک کر کے جلوس کی شکل میں جائیں گے. مجمع اگر ایک جگہ ہو نا اس کی سیکیورٹی آسان ہے, جب جلوس کی شکل میں نکلتا ہے تو دہشت گردوں کو بھی موقع مل سکتا ہے. ملک کے حالات کو دیکھا جائے,
اور شریعت کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو کسی بھی طرح سے یہ چیزیں اسلام کے مزاج کے مطابق نہیں ہیں. ہاں آپ نے سیرت کے نام پہ جلسہ کرنا ہے وہ ضرور کریں. آپ جلسہ تو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے, لوگوں کو اکٹھا کر کے نبی کی سیرت پہ بیان کیا جا سکتا ہے, مسجد میں بھی ہو سکتا ہے اور کہیں کسی کے گھر پہ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی گراؤنڈ میں بھی ہو سکتا ہے, شادی ہال بھی بک کرا کے ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے جیسے مسجد میں جائز ہے تو الگ سے کوئی جگہ ارینج کر کے وہ جلسہ کرنا بھی جائز ہے. ربیع الاول میں بھی جائز ہے, سفر میں بھی جائز ہے. اگر کوئی ربیع الاول میں کرتا ہے کہ بھائی اس مہینے میں کیونکہ نبی سے نسبت ہے تو بھی ٹھیک ہے, سفر میں بھی ہو سکتا ہے, ربیع الاول میں بھی ہو سکتا ہے, سب جگہ ہو سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ باقی کام سے ایوائڈ کرنا چاہیے, تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھنی چاہیے اور استعمال سے قبل بوتل کو اچھی طرح ہلا بھی لینا چاہیے. پھر بھی اگر آرام نہ آئے تو قریبی معالج سے رجوع کرنا چاہیے. کیا خیال ہے؟ یہ جو میں نے آخر میں جملہ کہا ہے نا, اس کا اس بیان سے بڑا گہرا تعلق ہے. اس کو آپ لطیفہ برائے لطیفہ نہ سمجھیں. دوبارہ نہیں سنا رہا, وقت بہت ہو گیا ہے, ٹھیک ہے؟ تو پھر بھی آرام نہ آئے تو قریبی معالج سے رجوع کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.